السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی ایک یونیک ہستی موجود ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور حکمت سے وابستہ ہیں۔ خدمت خلق کے لیے ان کا ایک بہت بڑا یہاں پہ کنٹریبیوشن ہے برطانیہ کے اندر، پاکستان کے اندر، اور یہاں جو یہ خدمت خلق کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ان سے جو ہے ان کے جذبات و احساسات اور ان کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کو آگے جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں بتاتا چلوں، حکیم محمد اصغر قادری صاحب، ان کی مذہبی حوالے سے بھی یہاں بہت خدمات ہیں۔ جناب حکیم صاحب، میں بہت نوازش آپ کی وقت دینے کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کب جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں اس یعنی سرزمین پر آپ نے قدم جمائے، اور کیا خواہشات تھی اور کس پرپز کے لیے آپ یہاں آئے تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1969 18 of January ایز اے چائلڈ بزرگوں کے ساتھ ہم اس ملک میں آئے تھے غربت کو دور کرنے کے لیے۔ ہمارے والدین نے ہمیں یہاں لائے، بزرگ لے کر آئے، اور انہوں نے، وہ بھی ایک مزدور تھے، وہ غریب ملک سے ہم لوگ آئے اس ملک میں، اور برطانیہ میں آمد کے بعد درس و تدریس کا ہم نے سلسلہ جاری رکھا۔ اپنے بزرگوں کا جو نسب و عین ہے اس پہ ہم نے عمل کیا، اور بڑھتے بڑھتے اس زندگی کے اس حصے میں آ گئے۔ ہمارے بچوں کے بھی آگے بچے ہو گئے، پاکستان سے آئے ہوئے، یہاں سے 1950 سے یا 48 سے 47 سے پہلے کے لوگ یہاں بستے تھے، اور 1 اور 2% تھے۔ جب متاثرہ ڈیم کے لوگ، جب برطانیہ کے ساتھ صدر ایوب صاحب کا یہ معاملہ ہوا منگلہ ڈیم کے بارے میں، تو اس وقت ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا برطانیہ گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس وقت یہ ہم لوگوں کی آمد ہانی شروع ہوئی 1960 آنورڈس، اور تب سے ہم لوگ یہاں، یعنی کہ پاکستان سے آزاد کشمیر سے ہم لوگ یہاں آ کر بسنے شروع ہو گئے۔ یہاں انڈسٹری ٹیکسٹائل میں ہم لوگ کام کرتے تھے، مزدور تھے، ہمارے بچے بھی آگے مزدوری ہیں، اور ان کے بچے بھی آگے ایجوکیشن کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اور سب سے بڑی یعنی کہ -1% بھی ہمارے بچے ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے۔ لائک آف کمیونیکیشن، لائک آف انڈرسٹینڈنگ، لائک آف جب آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کا شاگرد بھی ڈاکٹر ہوگا، آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا شاگرد بھی ٹیچر ہوگا، آپ فلاسفر ہیں تو آپ کا شاگرد بھی فلاسفر ہوگا۔ تو جب مزدور کی اولاد یہاں پروان چڑھ رہی ہے، ہم چوتھی دہائی میں ہیں، اور ہمارے بچوں کی شادیاں یہاں ہوئی، ہم آ کر بسے، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا حکیم صاحب کہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے، ایک زندگی کا طویل تجربہ آپ نے اس ملک میں گزارا ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے شعبوں میں یا یہاں برطانیہ کے اندر جو اچھی پرومیننٹ جابس ہیں وہاں پہ دکھائی نہیں دیتے، یعنی لیبر میں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا دیگر جو شعبوں میں زیادہ اکثریت ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف رجحان ہی نہیں لے جاتے، یعنی کہ ہم مساجد بنانے، دارالعلوم بنائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس قابل ہے ہم میں سے جو ان بچوں کو اس طرف کوئی لیکچرار بنائے، کوئی فلاسفر بنائے، تاکہ وہ بچے ایجوکیٹڈ نہیں کرتے۔ جب ہماری ماں کی گود سے لے کر ہم مزدور، ہمارے بچے مزدور، ہم ٹیکسی ڈرائیور، ہمارے بچے ٹیکسی ڈرائیور، اور اس ملک میں ہمارے بچوں کی والدین کی توجہ نہیں ہے، یعنی کہ 8 گھنٹے ہمارے بچے یہود و نصارہ کے بچے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو باقی جو ٹائم ان کا ٹیلی ویژن وہ بھی یہود و نصارہ کا ہے۔
اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو مساجد ہیں یا مدارس ہیں، جو مذہبی جو طبقہ فکر ہے، اس نے کیا خدمات سر انجام دی ہے یا بہتر کرنے کے لیے کیا اسٹرکچر پرووائڈ کیا؟ مائنس پلس مائنر بات یہ ہے کہ اگر آپ لے لیں پیران عذروان کو، جن کا یہ تھا کہ مرکز میں کردار پیش کرے، مسجد در مسجد بنانے چلے جا رہے ہیں، وہ ان کا ایک ذریعہ معاش ہے۔ بھائی جب ذریعہ معاش ہے تو ان کو لیے ایک کالج یونیورسٹی کی طرف لے جانا چاہیے تھا۔ ہمارا کوئی یہاں کالج نہیں ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، یا نہ کوئی اسکول آف تھاٹس ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے، ہم نے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھواتے ہیں، بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے پڑھواتے ہیں، اور ایک استاد کے پاس 70-80 بچے ہیں، 37 to 39 سیکنڈ ایک بچے کو آپ دیں گے، 8 گھنٹے وہ یہود نصارہ کے اسکولوں میں رہ کر آ رہا ہے، اور آپ کے پاس جب آئے گا تو آپ اس کو 30 سیکنڈ میں کیا پڑھائیں گے؟ پھر آپ کو یہاں میں یہ بھی حکیم صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ انتہا پسندی کے حوالے سے شدت اور یہ دہشت گردی کے معاملات میں بھی جو مسلم کمیونٹی ہے میجارٹی نظر آتی ہے، 700 سے زائد جو بچے ہیں وہ شام سیریا میں جہاد کے نام پر چلے گئے ہیں، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ وقت نہ دینا جو والدین کا، اس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں کہ جب آپ معاشرے میں، جب آپ کا مذہب، آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھر کا خیال رکھو، حدیث مبارک، حدیث قدسی ہے کہ پہلے خیش بعد میں درویش۔ جب آپ اپنے گھر کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے بچے یہود و نصارہ کے ہاتھوں، دوسرے کے ہاتھوں کھیلے جائیں گے، اور وہ کھیلے جا رہے ہیں، اور ہمارا نہ کوئی ان کو طریقہ ہے، نہ عام ہفتے میں نہ ان کو، نہ والدین بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ ماؤں کے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے آپس میں بیٹھنے کا کوئی جگہ ہے یا بیٹھ کر کوئی درس و تدریس کی بات کی جائے۔ جمعہ کے جمعہ آیا، جمعہ کے جمعہ پڑھا، ان کو خیال ہوتا ہے ہم نے بچوں کو اٹھانا ہے، لے آنا ہے، واپس لے جانا ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی طاہر صاحب کہ جو آدمی ہم کتاب کو ٹائم دیتے ہیں تو کتاب کو ٹائم دیتے ہیں تو علم ہمارے سینے میں اتر جاتا ہے۔ تو جب ہم وہ علم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جب میں بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا، بچوں کو نہیں ٹائم دے رہا، تو میرے بچے کی غیروں کے ہاتھوں سے کھیلیں گے۔ یہاں حکومت جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کریٹیسائز کرتی ہے کہ یہاں کی جو خواتین ہیں ان کی جو ہے لینگویج پہ عبور نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں کی زبان جو ہے اور یہاں کے کلچر کی ناواقفیت کی وجہ سے بھی ریڈیکلائزیشن اور اس طرح کی سرگرمیاں پھیل رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے بھائی میں نے پہلے عرض کیا، اب پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں گھر میں کم از کم 10-12 بیویوں کو یہ کہیں کہ اپنا وہ اہتمام کریں، مل بیٹھے، ان میں سے کوئی ایک بچی ایسی ہے جو ماں کو یہ سمجھائے کہ ماں یہ مسئلہ ہے ہمارا، اور یہ مذہبی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، ہم نے اپنی اولاد کو یہود و نصارہ اور وہ دوسری قوموں کے ہاتھوں، یعنی کہ ہندوازم، سکھزم، جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کو، بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کی، میری آمدن ہے 1 پاؤنڈ، میرے بچے کے اخراجات ہیں 10 پاؤنڈ، میں 9 پاؤنڈ کہاں سے لاؤں گا؟ مثال کے طور پر جب میں لاؤں گا تو میں ڈرگ ڈیلنگ میں جاؤں گا، 2 نمبری کروں گا، جھوٹ کروں گا، ریاکاری کروں گا۔ جب میں یہ کروں گا تو حرام میں بچوں کو کھلاؤں گا، تو جس کے حلق سے حرام اتر جائے اس بچے سے آپ نے کون سا اچھا یہاں جو معاشرہ ہے، یہاں پہ دیگر جو جتنے مذاہب ہیں یہاں پہ آباد ہیں، مذہبی آزادی بھی موجود ہے، پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیمات کا فقدان ہے؟ یہ کیا نہیں سمجھتے کہ جو مذہبی جو ہے عناصر، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو ترویج کریں اور حقیقی تعلیمات جو ہیں آگے فروغ دیں؟ ہمارے عہد میں انصاف نہ ہونے سے سر جو قلم ہوتے ہیں تقدیر کا لکھا کہلاتے ہیں، اور جب سے ہمارے عہد میں انصاف ہونے لگا، ہر ایک فرد میرے سامنے آ کر رونے لگا۔ فقدان شروع سے ہے اور یہ رہے گا جب تک ہمارے جو اسکالر ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جن کو ہم پیران عثمان کہتے ہیں، ان کو اپنی ٹیا ڈیا سے فرصت نہیں ملتی، اپنی جیب ہی جتنا ان کا قد ہے اس سے بڑا ان کا لباس ہے۔
جب بیگر اسلام کو پریزنٹ کرے گا، اس کی زکوٰۃ خیرات صدقات جس کے منہ لگا ہوگا، وہ دین کیا پریزنٹ کرے گا؟ نہیں، یہاں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ جبری شادی کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ یہ جو ہے وہ معاملات دیکھنے کو آتے ہیں، تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جا رہی؟ دیکھیں میرے بھائی، جو سب سے بڑی بات ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جبرن شادی حرام ہے، اور حرام کیوں ہوتا ہے کہ میرا بیوی میاں کا گھر میں جھگڑا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے خاندان میں دو، میاں کہتا ہے میں اپنے خاندان میں دوں گا، دونوں میں کلیش ہیں، اور بچے دونوں سپلٹ ہیں، پھر بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ بچے گھر سے بھاگنے کی یہی مین وجہ ہے کہ ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہی نہیں ہے۔ تو جب میری کمیونیکیشن، بیوی کو میں سمجھا نہیں سکتا، میں اپنی بیوی کو، آپ کی انٹی کو نہیں سمجھا سکتا، تو میں اپنے بچوں کو کیا علم دوں گا؟ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے برسوں، یعنی تیسری چوتھی نسلیں جو ہیں ہماری یہاں پہ آباد ہیں، کیوں انٹیگریٹ نہیں ہو سکے اس کمیونٹی کے اندر؟ کیوں ہم اپنا مقام جو ہے، ایک اصل جو ہے جو مقصد تھا وہ نہیں پیدا کر سکے؟ حالانکہ ہمارے جتنے دانشور ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جدا گانا جو ہے حیثیت ہے مسلم کمیونٹی کی، اور عمل کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے کیوں تعلیمات میں، فکر میں اور عمل میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں دوسری کمیونٹی سے؟ جب سے دیکھیں کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قدسی ہے کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو جب ہمارے گھر میں اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ نہیں کر سکتا تو میں اپنی بیوی کو کیا سمجھاؤں گا؟ جب میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں بنا سکا تو میں دوسروں کے ساتھ کیا رشتہ بناؤں گا؟ اور سب سے بڑی میجر وجہ یہ ہے کہ جب تک میں ایجوکیٹڈ نہیں اور دوسروں تک میں اپنا علم نہیں پہنچاتا اور دوسروں کو ایجوکیٹ نہیں کرتا، تب تک میرے بھائی یہ فقدان رہے گا، اور یہ قتل بھی ہوتے رہیں گے، یہ ایک دوسرے کو پر حملے بھی ہوتے رہیں گے، شادیاں ٹوٹتی بھی رہیں گی، میاں بیوی ایک دوسرے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم فراڈ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، دو کلیم چل رہے ہیں، بیوی میں جدا ہوں، کسی نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے، تم ایسا جھوٹ بولو۔ تو جب ہم گھر جھوٹ جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اللہ کا رسول نفرت کرتا ہے، جس سے سختی سے قرآن میں منع کیا ہے، کم سے کم 350-400 مرتبہ قرآن یہ کہتا ہے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت، اور غلط کاریوں سے لعنت، یعنی کہ قاتل پہ لعنت، شرابی پہ لعنت، زانی پہ لعنت، شراب بیچنے والے 19 لعنت ہے۔ شراب کے سارے سسٹم کو جمع کر دیں، وہاں جھاڑو دینے تک پر لعنت ہے۔ چیپٹر 19 پارہ یہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم حرام کی طرف توجہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں ایک قانون بنایا تھا زکوٰۃ دو، ہم انہوں نے اہل تشیع ان کے پاس ایک وفد گیا اور ان کو کہا کہ تم یعنی کہ حدیث کے خلاف آئے ہو، تم ایک جبرن آئے ہو، اور تم بادشاہ نہیں ہو، اور یہاں تم نے ووٹ نہیں لے کر آئے، تم یہ قانون کسی پر صادر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے قانون تو بنوا دیا، پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم جو جتنے بھی اہل تشیع ہو وہ تم زکوٰۃ مت دو۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان جو ہے وہ، تو سنیوں نے بھی یہی کیا۔ میرے بھائی سوال کو مکمل ہونے دو، اقلیت میں جو ہے جواب مجھے مکمل کرنے دو۔ اور اس میں یہ ہوا کہ ہمارے سنیوں نے مذہب اپنے آپ کو، یہ سنیات کے جو ہم علمدار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کون سی سنت ہے؟ یعنی کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں دونوں، سنیات والے، سنی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبند ہو گئے، جتنے مقتدہ فکر کے لوگ ہیں، یہ مجھے بتائیں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ نے کون سا لباس چڑھایا ہوا ہے؟ کلمہ اگر فلی نیکڈ ہے، وہ کمپلیٹ ہے، اور اس پہ آپ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. پہلے کلمہ تو سمجھو، کلمہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلمہ فعلا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کیا آپ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ اس کے شرائط ہیں. زندہ رہنے کے لیے آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، چائے چاہیے، لباس چاہیے، جوتا چاہیے. اچھے سے اچھا جوتا آرام سے جب گھر میں آئے گا تو کیا بچے آپ کی سنیں گے؟ جب آپ خود اسلام سے دور ہیں، اسلام سے فارغ ہیں، تو کون سا قرآن آپ پڑھتے ہیں؟ یہاں پہ جتنے پھر مسلمان رہتے ہیں وہ یعنی کہ لا دین ہے، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ کیسا دین چاہتے ہیں؟ کیا تعلیمات ہونی چاہیے؟ کس طرح کا عمل ہونا چاہیے؟ دیکھو حدیث قدسی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لا دینیت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس پہ لعنت ہے، تو وہ دین کہاں ہے اس کا آدمی میں؟ میں ایک جھوٹ بولا، میں نے ایک منافقت کی، میں نے کسی کو رائے دی کہ فلاں آدمی کا سر مار دو، قتل کرنے والا یا قتل کروانے والا قاتل ہے، تو اس پہ لعنت آتی ہے، تو وہ دین سے کتنا قریب ہے؟ نہیں، لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا کردار یہاں آنے والے مسلمانوں کو اپنانا چاہیے؟ کس طرح رہنا چاہیے اس معاشرے؟ دیکھیں کہ ایک میں کسی صوفی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں مڈل ایسٹ سے ایک آدمی لے کر آیا، ان کی بیٹھک میں بٹھایا. بہت بڑے صوفی سالک ہیں یہاں یورپ میں، اور بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے دین کے پیروکار ہیں. میں ان کے ساتھ کم از کم 20-25 سال گزارے. میں نے ان کے کہا کہ یہ آدمی آیا، اس کے پاس فنڈنگ ہے، آپ لے لیں. اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارا یہ اس سوسائٹی کو چلانے کا طریقہ ہے اس کو بریکٹ میں کر دو، اور صرف مسجد دیکھو، میں تمہیں فنڈنگ دیتا ہوں، اور سارے کے سارا جب تک یہ آپ کا سسٹم رہے گا میں آپ کو فنڈنگ کرتا رہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے آپ اس کو براکٹ میں نہیں کرتے، مسجد کو نہیں دیں، ہم نہیں لینا چاہتے. اور جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، اسلام کو کہاں پریزنٹیشن ملی نہیں ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دین اکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، صبح تہجد سے گزر کر فجر کی نماز کے بعد سے عشاء گئے تک، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا آج تم سب کو مبارک ہو اور جاؤ پھیل جاؤ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جاؤ اسلام کو پھیلاؤ، اور 30 یا 35 ہزار سے کم لوگ جو رہ گئے پیچھے، کم از کم 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنے گھر کو خیر آباد کیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے چلے گئے. گھر والوں کو اطلاع نہیں دی، باپ نے بیٹے کو اطلاع نہیں دی، بیوی نے میاں کو اطلاع نہیں دی. نبی پاک کے فرمان پہ انہوں نے گھر چھوڑا اسلام پھیلانے کے لیے. اور جب پوری دنیا پہ ایک اسلام کا کلمے کا ذکر ہوا، اب میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ میں میں اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں ایک مسجد میں جا کر زور کی نماز میں اپنے کزن کا نکاح نامہ اٹھانے گیا، آج سے 30 سال پہلے کی بات. تو اس وقت میری عمر ہوگی 24-25 سال. 24-25 سال کی عمر میں گیا وہاں سے نکاح نامہ اٹھانے، تو دیکھا کہ علامہ صاحب غائب ہیں. علامہ صاحب غائب ہیں تو وہاں کم از کم جو ہمارے بزرگ تھے 8-9 مسجد میں موجود ہے، اذان بھی ہوگی. تو میں نے کہا بھائی مسجد کی حدود میں آئے ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ یہاں جماعت کو کہتے ہیں اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ حدود ہے، آپ کو 3 آیتیں جس کو بھی یاد ہے مسلح پہ کھڑا، کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ کھڑے ہو سکے. اور میں نے کہا تم کو کھڑا ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تمہیں زیادہ علم ہے تو تم مسئلے پہ کھڑے ہو جاؤ. جب میں مسئلے پہ کھڑا ہو کر 4 فرض پڑھا دیے زور کے، اور اس کے بعد جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کرنا چاہا مسجد میں آئے، جمع ہوئے، مرشد صاحب کو پیر صاحب کو بھی اطلاع ہوئی، اور وہ لوگ میرے گھر تک آئے مجھے پیٹنے کے لیے. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ، مسجد میں جمعے کی نماز میں نے ادا کی، وہ سارے کے سارے جمع تھے، اور سارے کے سارے 30-40 آدمی اس مسجد میں میرے ارد گرد جمع ہو گئے. مجھے کہتے ہیں کہ
آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، دیوبندیوں میں جاتے ہیں، شیعوں میں جاتے ہیں، میں نے کہا میں گرجے میں بھی جاتا ہوں، چرچ میں بھی جاتا ہوں، یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں نماز میرے پیچھے جو گزاری ہے وہ 4 فرض، آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے، آپ کو 4 فرض دہرا لیں، بات ختم۔ اچھا آپ بتائیے کہ فرقہ واریت کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح یعنی یہ طبقے، گروہوں اور نسلوں میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں کس طرح ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہم فقہ کے اماموں کو اپنا منصب، اپنا یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہم سارے غلط ہیں، میں بھی غلط ہوں۔ اس کی وجہ جب میں تم پر انگلی اٹھا رہا ہوں، دوسرا تیسرے پر اٹھا رہا ہے، تیسرا چوتھے پر اٹھا رہا ہے، تو تم کون سا قرآن پڑھا ہے، کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے فارغ ہیں اسلام سے۔ تو جب اسلام کو ہم نے پروان چلانا ہے، اپنے بچوں میں لانا ہے، تو فقہ کے اماموں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی، ایک دوسرے کے پیچھے رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے پڑھی، عثمان کے پیچھے پڑھی، علی کے پیچھے پڑھی، حتیٰ کہ بلال کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ تو ہمارا نبی کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہم اس کو فالو کریں، اس حدیث کو فالو کریں؟ کیا ہم قرآن کو فالو کریں؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو اپنا اور کلمے کو ہم اپنا مذہب نہیں سمجھتے، تب ہم فرقے سے نہیں نکل۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا موازنہ کرتے ہیں، ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے یا مغربی معاشرہ ہے، اس کے اندر کیا آپ کو تضادات یا مختلف جو چیزیں نظر آتی ہیں؟ جب دیکھو، میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں کہ قلم ایسا تو میرے ہاتھ میں یا رب عطا کرنا، قلم ایسا تو میرے ہاتھ میں یا رب عطا کرنا کہ میرا کام ہو حمد و ثنا لکھنا، دعا کرنا، جہالت ہو جہاں میں علم پھیلاتا چلا جاؤں، میری عادت سی بن جائے اندھیرے میں ضیاء کرنا، مجھے بھی احمد مختار کی میرے مولا غلامی دے، میرا شیوا ہو تیرا ذکر کرنا، برملا کرنا، بٹا ہوں کچیوں میں اے خدا تو حوصلہ دینا، بٹا ہوں کچیوں میں اے خدا تو حوصلہ دینا، مقدر میں میرے لکھ دے برابر فیصلہ کرتا۔ جب ہم مقدر کو ہی اپنی ذات کو پرزنٹ کرتے ہیں کہ میں مذہب کو غلام بناتے ہیں، جب کلمے کو ہم مانتے ہی نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد حرم کے گرد آج بھی وہی بت چکر کاٹ رہے ہیں جنہیں برسوں پہلے کعبے سے نکالا گیا، تو حرم میں بھی وہی ہیں، یہاں بھی وہی ہیں، ہر عالم میں ہم اسلام سے دور ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عمل کیا اور اس پر ایمان لے آئے، اور جب اس پر ایمان لے آئے تو ہمارے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ جب مکہ فتح ہوا تو کہا سب سے جو بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس کے گھر کو کہا کہ یہ گوارا یہاں جو بھی آج یہ پناہ گاہ ہے، کیوں کہ وہ حسد اور کینیا میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ نبی کریم یہ واضح طور پر جانتے تھے کہ اگر اس کو اگر ابو سفیان کے گھر کو میں یہ کہوں گا تو یہ ان میں وہ نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ دیکھو آج ہم قومیت میں بٹے ہوئے ہیں، ہم یہ فلاں چودھری صاحب ہیں، یہ جناب راجہ صاحب ہیں، یہ جناب بینس صاحب ہیں، یہ جناب یہ موچی مسلی چوڑے، یہ ہندوازم ہے۔ میں جب انڈیا میں تھا تو میں حضرت وہاں ایک مفتی صاحب آئے اور 25-30 آدمی ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے، 25-30 منٹ اس نے کبھی عربی میں، کبھی فارسی میں، کبھی ہندی میں وہ سوال کرے جا رہا ہے۔ وارث شاہ بیٹھے ہوئے تھے، انگارہ شاہ، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے یار کوئی جانتے ہو اجمیر شریف میں کوئی آتا جاتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بلا لینا یار۔ کہتا اس آدمی نے مجھے یار میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کیا کہتا کیا ہے بھائی؟ کبھی فارسی کے سوال ہیں، کبھی اردو کے سوال ہیں۔ اس کی یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ میرے اس مرشد خانے پر آتے ہیں، اور یہ عرس مبارک ہے، چھٹی کا دن ہے، اور یہ چھٹی پر آتے ہیں اور سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ ہے ہمارا۔ میں نے کہا اچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے کہ آپ آئیں گے تو وہاں پتہ چلے گا۔ جب آئے میں نے کہا اچھا بیٹھو،
بیٹھے بات یہ کعبہ آ گیا، کعبہ آیا، گرین چھوٹی چھوٹے کپ، اور بیٹھے ہوئے زمین پہ ہم سب. تو جب سارے ہمارے سامنے وہ جب کعبہ آیا تو وہ شروع ہو گئے، ارے وارث بھائی یہ بتاؤ، سید وارث یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. 25-30 منٹ گزر گئے. وہ کہتے ہیں نا وہ جب اوبلا بڑھتا 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 پھٹنے پر آیا نا، تو میں نے کہا حضور اس محفل میں بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم یہ تو خیال کریں کہ کسی سے پوچھ لیں. میرا نبی پوچھتے تھے تمہارا کوئی سوال ہے، دوسرے سے پوچھتے تھے، تیسرے سے پوچھتے تھے. وہ تعلیم دیا کرتے تھے، ادب چھوٹوں کا، بڑوں کا، درمیانی کا، عورت کا، اور وہ عزت احترام سے بلایا کرتے تھے. آپ تو اس طرح برس رہے ہیں کہ آپ کے بغیر علم کل آپ ہی ہیں، اور میں سے اتنے ڈوبے ہوئے. انہوں نے یہاں ایک بات کہی کہ چاچا غالب نے کہا کہ عاشقی نے نکما کر دیا غالب. وہ کہتا ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے. میں نے کہا چاچا غالب ہوتا نہ تھا جو اس کے ساتھ میں جوتے پیٹتا، اور تمہارے ساتھ بھی اس نے بھی بکواس کیا ہے، تم بھی بکواسات کر رہے ہو، گندی زبان ہے تمہاری. وہ تو کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر شعر ایسے ہوتا تو بالکل ٹھیک ہوتا کہ اتنے بھی نکمے نہیں ہیں ہم غالب کی طرح، اتنے بھی نکمے نہیں ہیں ہم غالب کی طرح. عشق بھی کرتے ہیں، عاشق بھی رکھتے ہیں دلدار کی طرح. اللہ عاشق تھا، اللہ اپنی ذات پہ عاشق تھا، وہ اپنے کن پہ عاشق تھا، وہ اپنے اسم پہ عاشق تھا. وہ اپنے نبی کو بسم اللہ اسم کے بغیر اس نے اپنے آپ کو کہا نہیں. بے سین میم الف اللہ لا ہے. وہ تب تک اپنے آپ کو اسم میں پکارتا نہیں جب تک اس نے محمد کو نہیں پکارا. اچھا، یہ میں آپ سے آخری سوال ہے کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ انتشار جو ہے، یہ تصادم ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی ہے، پورے معاشروں یعنی پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے. اس کو دور کرنے کا کیا نسخہ کیمیا ہے آپ کے پاس؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے دنیا کو؟ دیکھو دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، لا الہ، اس کو جیسے کہ اللہ، لا الہ there is no la، اللہ in between me. اللہ میں کہہ رہا تھا until I did not say I did not present محمد رسول اللہ. اللہ اپنے ہونے کا اقرار ہی نہیں کر رہا. تو کلمہ is split in 3 ways. اور جب تک اللہ محمد کو پرزینٹ نہیں کر رہا، ہم سب کو یہ قومیت. میں جب انڈیا میں تھا تو 3600 ملین خداؤں کی انہوں نے پوجا کی، 3600 ملینز. اور میں بار بار اس کو کہہ رہا تھا جونیئر منسٹر، آپ تو کیبنٹ منسٹر ہیں، تو وہ کہنے لگا اگروال مجھے کہ تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی اس کو تو 3600 ملین دیوتا دیتیوں کی دعا ہے. تو طاہر بھائی میں نے اسے عرض کی کہ 3600 ملین خدا کو پوجا کرنے کے باوجود بھی ایک خدا کو تم نہیں پہچان سکے. ہمارے رعایت میں جب سے انصاف ہونے لگا، اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب میں گھونسلے میں تھا تو لاکھ آندیاں چلی، جب میں گھر سے نکلا تو بگولو نے آ لیا. یہ دین بگولو کے ہاتھ میں ہے. یہ دین، ہم دین کی طرف آ ہی نہیں رہے. اور جب تک ہم یہ ہندوازم سے نہیں نکلتے، بت پرستی سے نہیں نکلتے. دنیا پر پہلا قتل کس نے کروایا؟ کفر نے. دنیا پر پہلی قبر پرندے کی. پرندے آئے اللہ کی غیب سے، حکمت سے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا اور چونچوں اور پنجوں سے زمین گاڑی. اور دیکھو باپ مرتا ہے بیٹا آگ لگاتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو باپ آگ لگاتا ہے. تو جب تک ہم بت پرست ہیں، اور تو بتوں کی پوجا کرنے والے، کعبے میں 360 خدا، اور جب تک عزازیل اس کو دیکھتا رہا، تو 360 بت اس نے کعبے میں رکھے، 360 قبر کے سوال، 360 اس کو نور نظر آئے، 360 اس نے خدا بنائے، 360 اس کو یہ ساری چیزیں اس نے دیکھ لی تھی اس کے مٹی کے نظام میں. تو جب اس نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، لانے سے انکار کیا، تو کیا ہم شرط سے بغیر ہیں؟ کوئی نبی شرط سے بغیر ہے؟ کوئی امتی شرط سے بغیر ہے؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی شرط سے بغیر ہے؟
تو جب تک ہم شرط سے نہیں نکلتے اسلام کو پریزنٹیشن نہیں دے سکتے. یہ ناظرین آپ نے ان کے احساسات، جذبات اور خیالات سنے. ایک درد تھا ان کے دل میں، اس کا اظہار آپ کے سامنے آ گیا. آگے آپ بہتر